السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ ایک سادھو کی تحیر خیز داستان، وہ کوئی بھی روپ دھار لیتا تھا۔ پھر ایک دن سادھو آدم خور کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ اس کی لاش اسی کھال میں لپٹی ہوئی تھی جسے اوڑھ کر وہ لوگوں کو شیر بن کر جھانسا دیا کرتا تھا۔ یہ اس کی بدقسمتی ہی تھی کہ جب اس نے شیر کا ناٹک رچایا تو انہی دنوں حقیقتاً ایک شیر اس علاقے میں مویشی خور بن بیٹھا۔ اگر وہ غلطی سے چرواہے کو نوالا نہ بناتا تو یقیناً آدم خور نہ بنتا۔ بہرحال مجھے یقین تھا کہ سادھو بھی آدم خوری کی لت میں مبتلا تھا اور نہ جانے اب تک کتنے انسانوں کو لقمہ اجل بنا چکا تھا۔ بعد ازاں اس کی جھونپڑی سے نہ صرف شیر کی ایک دوسری کھال برآمد ہوئی بلکہ ایک ایسا آلہ بھی ملا جس کی مدد سے سرکس میں کام کرنے والے بازیگر شیر کی سی آوازیں نکلتی ہیں۔ سادھو کی موت کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ گاؤں والوں کے سامنے اس کا راز فاش ہو گیا اور انہیں میری باتوں پر یقین آنے لگا۔ بہرحال اب درندے کا کام تمام کرنا میری اخلاقی ذمہ داری بن گیا تھا۔ میں سنجو کو ساتھ لیے واپس گاؤں آ گیا۔ 2 گھنٹوں کی اس تکلیف دہ مہم سے میرے اعصاب کو اتنی بری طرح جھنجھوڑا گیا تھا کہ میں سنجو کی جھونپڑی میں سوائے آرام کرنے کے کچھ نہ کر سکا۔ شیر کی دھاڑیں اور فائرنگ کا شور سن کر گاؤں والوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ہمارا درندے سے سامنا ہو چکا ہے۔ البتہ درست صورتحال بعد ازاں سنجو کی زبانی معلوم ہوئی۔ اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ دوپہر کے کھانے پر سنجو نے مجھ سے پوچھا۔ مجھے یقین ہے کہ زخمی شیر زیادہ طویل مسافت طے نہیں کر سکے گا، میں نے جواب دیا۔ ایسے میں ہانکا کرانے کی خاطر خواہ نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ گاؤں کی اکثریت سادھو کی کہانی پر یقین رکھنے والوں کی ہے، سنجو نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ بزدل ہونے کے باعث وہ کبھی اس امر پر رضامند نہیں ہوں گے کہ زخمی درندے کی موجودگی میں ہانکا کریں۔ ہاں، دوسرے گاؤں میں مسلمان جوان بلائے جا سکتے ہیں۔ جب تک وہ آئیں زخمی شیر ہماری دسترس سے دور جا چکا ہوگا، میں نے جواب دیا۔ اب یہی ہو سکتا ہے کہ میں خون کے نشانات کے ذریعے درندے کا تعاقب کروں۔ افسوس، درندہ ہماری توقع سے کہیں زیادہ مکار اور طاقتور نکلا۔ اسی رات اس نے ایک اور ہولناک واردات کر ڈالی۔ نیا واقعہ پچھلے تمام واقعات سے زیادہ لرزہ خیز تھا۔ شیر آدھی رات کے قریب ایک باڑے میں گھس گیا جس میں گائیں بھینسیں بندھی ہوئی تھیں۔ رکھوالا دروازے کے پاس ہی سویا ہوا تھا۔ شیر ایک موٹے تازے بچڑے کو شکار بنا کر اسے باہر گھسیٹ رہا تھا کہ مویشیوں کی بھگدڑ سے رکھوالے کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے درندے کو دیکھا تو بدحواس ہو کر چیختا ہوا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ دیکھ کر شیر نے بچڑے کو چھوڑا اور رکھوالے کا کام تمام کر ڈالا۔ بہرحال شور شرابہ سن کر جب تک گاؤں والے وہاں پہنچے، شیر اپنے تازہ شکار سمیت رفو چکر ہو چکا تھا۔ مجھے اطلاع دی گئی۔ میرے لیے یہ کوئی معمولی خبر نہ تھی۔ اگر یہ واردات اسی شیر کی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ میری چلائی ہوئی گولی سے اسے کوئی کاری نقصان نہیں پہنچا تھا۔ میں نے اسی وقت سنجو کو ساتھ لیا اور باڑے پہنچ گیا۔ اندر ہر طرف خون بکھرا ہوا تھا۔ باقی جانور ہٹا دیے گئے تھے۔ ایک طرف مردہ بچڑا خون میں لت پت پڑا تھا، شیر نے اس کی گردن توڑ ڈالی تھی۔ دروازے کے قریب بدقسمت رکھوالے کے خون کے دھبے اور جا بجا ایسے نشانات تھے جن سے پتہ چلتا تھا کہ شیر اسے گھسیٹتا ہوا لے گیا ہے۔ پنجوں کے نشانات سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ یہ وہی زخمی شیر تھا۔ باہر بھی ایسے نشانات خاصی دور تک نظر آئے۔ میں نے ان کی رہنمائی میں شیر کے تعاقب کا فیصلہ کیا۔ مجھے یقین تھا کہ شیر اپنے شکار کا کچھ حصہ کھانے کے بعد اسے کہیں چھپا دے گا۔ ایسے میں اگر ہم لاش کے قریب مچان بنا لیں تو ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ صبح کا اجالا ہونے کو تھا جب میں سنجو کے شدید اصرار پر اسے ساتھ لیے ضروری جہاز و سامان سے لیس ہو کر خون اور رگڑنے کے نشان کا معائنہ کرتا ہوا آدم خور کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا۔ یعنی جو شکار شیر نے کیا تھا اس کو گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا تھا، اس کا تعاقب کرتے ہوئے میں وہاں سے نکل پڑا۔
کسی بھی آدم خور کو تلاش کر کے ہلاک کرنا شکار کا خطرناک ترین مرحلہ ہوتا ہے، خاص طور پر جب اس کے قبضے میں تازہ شکار بھی ہو۔ جنگل کی حدود تک تو ہم بآسانی نشانات کا تعاقب کرتے رہے، پھر جھاڑ جھنکار کا سلسلہ شروع ہوتے ہی ایک ایک کے نشانات مفقود ہونے لگے۔ وجہ شاید یہ تھی کہ ابھی سورج پوری طرح طلوع نہ ہوا تھا۔ دوسری طرف جنگل کی نوعیت بھی ایسی تھی کہ شیر کو پیدل شکار کرنے میں کئی خطرات پوشیدہ تھے۔ گھنی جھاڑیاں، تناول درخت، چٹانیں، ٹیلے، نالے اور اندھے گڑھے، وہ بڑا ہی ہیبت ناک جنگل تھا۔ طلوع آفتاب سے اگرچہ ہمارے لیے خاصی آسانی پیدا کر دی، مگر اچانک درندے کے آثار غائب پا کر ہماری روح مضطرب ہو گئی۔ سنجو کو میں نے آگے چلنے کی ہدایت کر رکھی تھی، مبادا وہ میری غفالت میں درندے کا نوالا بن جائے۔ ہم لوگ تقریباً 1.5 گھنٹے تک جنگل میں چکر لگاتے رہے، مگر آدم خور تو کجا کوئی ایسی نشانی بھی نہ ملی جو اس کی موجودگی کی چغلی کھاتی۔ نشانات کچھ تو مٹ گئے، کچھ اگر ہوں گے تو نظر نہیں آئے۔ جنوب کی طرف جنگل قدرے چھدرا اور زمین ہموار تھی۔ بعض اوقات قدرت نیک کاموں میں قابل قدر مدد کرتی ہے۔ جنوب کی طرف مڑ کر ہم املی کے ایک درخت کے پاس سے گزر رہے تھے کہ اچانک مور کی آواز سن کر ہمارے قدم ساکت ہو گئے۔ مور اور شیر کی دوستی مشہور ہے، مگر یہ دوستی اس وقت قائم ہوتی ہے جب شیر کا پیٹ خوب بھرا ہوا ہو اور اسے دانتوں میں خلال کی ضرورت پیش آئے۔ بصورت دیگر خون میں کھیلنے والے ہلاکت آفریں شاہ جنگل سے سبھی پرندے کنی کتراتے ہیں۔ وہ تیز چیخ نما آواز جو ہم نے اس لمحے سنی، مور صرف اسی وقت نکالتا ہے جب شیر کے تیور جارحانہ ہو۔ میری اور سنجو کی نگاہیں ایک پل کے لیے چار ہوئیں اور پھر یہ سوچنے لگا کہ ممکن ہے مور نے شیر کی بجائے کسی دوسرے درندے کو دیکھ کر یہ آواز نکالی ہو۔ بہرحال اب ہمارا رخ فی الفور اسی طرف ہو گیا جدھر سے مور کی آواز آئی تھی۔ وہ علاقہ کسی قدر دشوار گزار بھی تھا۔ جا بجا خاردار جھاڑیاں اور اونچے نیچے ٹیلے تھے۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے گئے جنگل زیادہ خطرناک ہوتا گیا، ساتھ ہی ہماری رفتار بھی کم ہو گئی، کیونکہ خاردار جھاڑیاں ہماری راہ میں مزاحم تھیں۔ بہرحال ہم پھونک پھونک کر قدم رکھتے آگے بڑھتے رہے۔ سنجو کو میں نے بار بار اشارہ کرتا کہ زمین کی طرف دیکھ کر خون کے دبے یا کوئی اور نشان تلاش کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ ہم بگدر کے نہایت پرانے درخت کے سائے تلے سے گزر رہے تھے کہ سنجو رک گیا۔ مجھے اس کے چہرے پر خوف و دہشت کے آثار نظر آئے۔ اب جو میں نے اس طرف نظر دوڑائی تو میرا وجود بھی کانپ گیا۔ ہم سے تقریباً 10 گز دور جھاڑی کے پاس ایک انسانی لاش اس طرح پڑی تھی کہ اس کا دھڑ جھاڑیوں کے اندر جبکہ دونوں ٹانگیں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ سنجو کے تاثرات دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ اسی بدقسمت رکھوالے کی لاش تھی جسے آدھی رات کے قریب شیر نے گاؤں سے اٹھایا تھا۔ میری شکاری زندگی کا وہ عجیب نظارہ تھا۔ کوئی بھی شیر، خصوصاً آدم خور، اپنے شکار کو اس طرح کھلا نہیں چھوڑتا۔ دوسرے مجھے اس بات پر بھی حیرت تھی کہ ہم سارا راستہ دیکھتے ہوئے وہاں تک پہنچے تھے مگر ہمیں ایسے نشانات نظر نہ آ سکے جن سے اندازہ ہوتا کہ شیر لاش گھسیٹتے ہوئے وہاں تک لایا ہے۔ اس موذی نے یقیناً طویل چکر کاٹ کر وہ کارنامہ سر انجام دیا تھا، مگر اس کا مقصد کیا تھا؟ میرا ذہن یہ گتھی سلجھانے میں مصروف تھا کہ دفعتاً قریب و جوار سے ایک موہب آواز سنائی دی اور میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ یقیناً شیر ہی کی آواز تھی۔ جنگل کے پرہیبت سناٹے میں اگر کوئی عام جانور بھی بولے تو دل پر دہشت طاری ہو جاتی ہے، وہ تو پھر شیر تھا۔ جنگل کا فرما رواں پل بھر کے لیے تو ہم دونوں کے اوسان قطع ہو گئے۔ ساتھ ہی مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ ہم دونوں آدم خور کی عیاری کا شکار ہو چکے تھے۔ مکار درندے نے دراصل ہمیں اپنے جال میں پھانس لیا تھا۔ میری سمجھ میں اب یہ بات آ گئی کہ اس نے پیچیدہ راستے سے لاش یہاں پہنچا کر کیوں اسے کھلا پڑا رہنے دیا۔ گھنے جنگل کے اس حصے تک ہمیں کھینچ لانے کے لیے ہی اس چالاک درندے نے اتنی مشقت اٹھائی تھی۔
دوسرے لفظوں میں اس نے ہمیں پھنسانے کے لیے چارہ تیار کیا تھا۔ یہ بلا شبہ میری شکاری زندگی کا عجیب ترین واقعہ تھا۔ کسی درندے سے اس قدر ذہنی مستعدی کی مجھے ہرگز توقع نہ تھی۔ بہرحال اب درپیش صورتحال سے نپٹنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میں نے جلدی سے ایک رائفل سنجو کو پکڑائی اور اس کے ساتھ پیٹھ جوڑ کر چاروں طرف نظریں دوڑانے لگا۔ اس وقت درخت پر چڑھنے کا خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا۔ ایک پل کی بھی غفلت موت کو دعوت دینے کے برابر تھی۔ میں ہمتاً چشم و گوش بنا رائفل پر گرفت مضبوط کیے کسی بھی جھاڑی سے شیر کی برآمد ہونے کا منتظر تھا۔ اچانک 30 گز دور گھنی جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوئی اور میں نے ایک بھاری بھرکم وجود کو جھاڑیوں سے نکل کر اپنی طرف حملہ آور پایا۔ وہ یقیناً وہی شیر تھا، مگر اس میں وہ پھرتی نہ تھی جو ایک تندرست درندے میں ہوتی ہے۔ میرے خیال میں اس کا ایک نشانہ صحیح طور پر کام نہ کر رہا تھا۔ آئی ریپیٹ، میرے خیال میں اس کا ایک شانہ صحیح طور پر کام نہ کر رہا تھا۔ آدم خور درندہ میری طرف بڑھ رہا تھا جبکہ میں مچان میں بیٹھے ہونے کی بجائے زمین پر کھڑا اسے تک رہا تھا۔ عین اس وقت جب شیر کے اور میرے درمیان 20 گز کا فاصلہ رہ گیا، میں نے اس کے وجود پر نگاہیں گاڑ کر رائفل کندھے سے لگا لی۔ جنگل میری رائفل کی ہولناک دھماکوں اور آدم خور شیر کی ہیبت ناک آوازوں سے گونج اٹھا۔ دونوں گولیاں اس کے جسم سے آر پار ہو گئیں۔ وہ مٹی کے بت کی طرح زمین پر آ رہا مگر چشم زدن میں دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ اب میرے اور اس کے درمیان فاصلہ ہی کتنا رہ گیا تھا؟ بمشکل 8-7 گز۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ 2 اور گولیاں اس کے دونوں شانوں کے درمیان داغ دیں۔ شیر کیا تھا؟ قیامت تھا۔ اتنی گولیاں کھا کر بھی وہ پھر اچھلا اور مجھے اس کا چہرہ اور پنجے اپنے سے چند فٹ کے فاصلے پر ابھرتے نظر آئے۔ وہ بدبخت مجھے موت کی آغوش میں پہنچانے کا پورا انتظام کر چکا تھا کہ عین اس لمحے سنجو شیر پر گولی نہ داغتا۔ گولی نے دونوں آنکھوں کے عین درمیان اس کی پیشانی کا مہلک بوسہ لیا اور شیر کا پورا جسم کانپ گیا۔ وہ پشت کے بل پلٹ کر گرا اور بغیر آواز نکالے ساکت ہو گیا۔ یوں نیل گری کا وہ گاؤں ایک بار پھر امن کا گہوارہ بن گیا، جس کی فضاؤں میں کچھ عرصہ قبل ایک مکار سادھو اور آدم خور شیر قیامت بن کر نازل ہوئے تھے، اب اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے۔ یہ کہانی کنیت اینڈرسن کی ہے، جو انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہماری کہانی کا اختتام یہاں پر ہوا۔ مزید اس طرح کی کہانیاں سننے کے لیے اور معلومات جاننے کے لیے، ہسٹوریکل واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔